سال بعد جب میں پردیس سے واپس لوٹا تو میری بیوی حاملہ تھی اور بیوی پر بدکرداری کا الزام لگا کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تو وہ رونے لگ پڑی اور میرے پاؤں پکڑ کر بولی، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، بے شک اس کے پیدا ہوتے ہی DNA کروا لینا ورنہ بے شک طلاق دے دینا۔ اور جب پورے 9 ماہ کے بعد ٹیسٹ کروایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام شازمان ہے اور آج سے 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی جس میں میری رضامندی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ تھا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت سانولی ہے۔ میں حسن پرست تھا اور گورے رنگ کو پسند کرتا تھا اور سانولی دلہن کو دیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ میری شادی ایک سانولی سے کیوں کروا رہی ہیں، تو اماں نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو شازمان، تم پردیس میں نوکری کرتے ہو، شادی کے بعد واپس چلے جاؤ گے، میں بہو صرف اس لیے لا رہی ہوں تاکہ وہ میرے گھر کے کام کر سکے۔ تم جانتے ہو نا کہ نوکرانیاں آج کل کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تم خود سوچو، اگر میں کوئی خوبصورت لڑکی لاؤں گی تو پھر کیا وہ میرے گھر کا کام کرے گی؟ تم اسے یہاں پر چھوڑ کر جانا، یہ صفائی کرے گی، کھانا پکائے گی، کپڑے دھونا، گھر کا سارا کام کاج میں اس کے ذمہ ڈال دوں گی، اور تم پردیس میں جا کر وہاں کسی گوری لڑکی سے شادی کر لینا۔ میری ماں کی یہ بات مجھے بہت صحیح لگی، لیکن اماں، میں نے سنا ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، BA پاس ہے، تو کیا وہ آپ کے کام کرے گی؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ ہاں، میں کرواؤں گی، بس تم جاؤ سعودیہ، وہاں شادی کر لو، یہاں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے سوچا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو واقعی پردیس میں چلا جاؤں گا، وہ میرے ماں باپ کا سہارا بنی، ایک خوبصورت لڑکی آئی تو میرے ماں باپ کا کیا بنے گا؟ مجھے اماں نے پردیس میں شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں خوش ہو گیا۔ شادی کی رات میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے گھونگھٹ پلٹا تو ایک سانولی سی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور سو گیا، اور صبح مجھے واپس پردیس جانا تھا۔ میں سعودیہ میں کام کرتا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہی میری فلائٹ تھی اور میں واپس سعودیہ چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک سانولا سا انسان تھا، پر مرد چاہے جتنا بھی سانولا ہو، اسے بیوی گوری ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تقریباً 1 سال میں لگ گیا، پھر 2 سال ہو گئے، بات چلتی پھر ختم ہو جاتی۔ جو رشتہ ملتا ان کی عجیب سی شرائط ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہی ہوتی تھی کہ میں ساری کمائی بیوی کو دوں گا اور ماں باپ کے پاس پاکستان 1 روپیہ نہیں بھیجوں گا۔ یہاں پر میں مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا خرچ نہیں روک سکتا تھا۔ اماں ابا کی میں اکلوتی امید اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا پاکستان رابطہ کم ہوتا تھا کیونکہ اس وقت موبائل شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی تو وہ کہتی، ارے بیٹا، تمہاری بیوی تو میکے چلی گئی ہے۔ میں ان باتوں سے تنگ تھا، اس لیے میں نے پاکستان بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر 2.5 سال بعد میں ایک دن کام سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی مجھے ملی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو کہ اردو کی ایک مشہور کتاب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اردو میں ہی بات کرنا شروع کی۔ اس نے بھی اردو میں جواب دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں 2 دن پہلے پاکستان آئی تھی اور یہاں اپنے رشتے دار کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مجھے بازار میں عبایا لینا تھا، نیا۔ واپس آئی تو ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو مجھے دکھ ہوا۔ آپ میرے ساتھ چلیں؟ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور اس کی حسین آنکھیں نقاب سے مجھے دیکھ رہی تھی، جن میں کاجل کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ میں ایسے کیسے کسی کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس کے ہاتھ گورے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گوری اور حسین لڑکی ہے۔ تو کیا آپ رات اس طرح سڑک پر گزاریں گی؟ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک کمرے میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، صرف ایک کمرہ ہے جو کرائے پر لیا ہوا ہے۔
میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، اگر آپ اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور گوری لڑکی مجھ سے خود نکاح کا کہہ رہی تھی، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ میں اسے اسی وقت مسجد میں لے کر گیا اور نکاح کر لیا اور خوشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے کر آیا۔ اس نے اپنا نام رمشا بتایا۔ میں نے رمشا سے کہا، اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب یہ نقاب ہٹا دو، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ میرے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ میری زندگی تو جیسے مجھے جنت کی مانند لگنے لگی تھی، لیکن ایک دن اچانک میں گھر آیا تو وہ مجھے نہ ملی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کسی کام سے باہر گئی ہوگی، واپس آ جائے گی، لیکن پھر مجھے ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کے رشتہ دار واپس آ گئے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہے۔ اس خط کو پڑھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن ڈھونڈتا بھی تو کہاں، وہ تو مجھے ایک سڑک پر ملی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 8 مہینے گزر گئے، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی اور میں ڈپریشن کی وجہ سے ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے اب یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پاکستان واپس چلا آیا تو میری اماں بہت غصے میں تھی۔ میری اماں نے کہا، تیری بیوی نے 2 سال تو یہاں کام کر کے گزارے، پھر وہ عاجز آ گئی اور اپنے میکے چلی گئی۔ میں اسے لینے گئی تھی، لیکن اس کے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تم جا کر اسے لے آؤ، گھر کا کام کون کرے گا؟ جب سے وہ گئی ہے کام کر کے میری 3 بیٹیوں کی حالت بگڑ گئی ہے۔ جا اسے لے کے آ۔ میں اسے لینے کے لیے گیا، لیکن اس کے بھائی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ میں نے خوب ہنگامہ کیا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ بالآخر ان لوگوں نے میری بیوی میرے حوالے کر دی اور میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی کو دیکھ کر میری اماں کی چیخ نکل گئی۔ اماں نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے اس کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ ہو۔ میری اماں نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا، یہ بد کردار ہے۔ میں نے بھی دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں نے اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکالنا چاہا تو اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ بچہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ کروا دینا۔ ابھی کچھ دن بعد ہی مجھے ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیٹ دی ہے، مجھے ڈیلیوری ثابت ہو جائے گا۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، اسے مہلت دے دو۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو 3 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہوں، پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، محلے میں تماشا بنے گا، ہم DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، سب سچ سامنے آ جائے گا، پھر ہم اس کے بھائی سے بڑی رقم کا مطالبہ کریں گے، کہیں گے کہ اگر اپنی بہن کی شادی بچانی ہے تو ہمیں 10 لاکھ روپے دو، کیونکہ تمہاری بہن بد کردار ہے اور اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ پھر جب DNA ٹیسٹ میں ثابت ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے اس کا بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے دے دے گا۔ میں بھی اماں کی اس بات پر راضی ہو گیا اور ڈیلیوری کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے DNA کے ٹیسٹ کا کہا۔ جب DNA ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو میرا ہی بچہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں غصے میں آ گیا۔ ڈاکٹر سے کہا، آپ نے غلط رپورٹ بنائی ہے۔ میری اماں نے بھی کہا، رپورٹ غلط ہے، لیکن ڈاکٹر باضد تھے کہ یہ رپورٹ بالکل صحیح ہے۔ میں نے شہر کی سب سے مشہور لیبارٹری سے ٹیسٹ دوبارہ کروایا تو وہی نتیجہ نکلا۔ میں نے مزید 3-4 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروایا، لیکن یہی ثابت ہوا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر جو بھی تھا، ہم بچے کو گھر لے آئے۔
میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے یہ بچہ نہیں رکھنا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے میری منت کی، آپ آرام سے بیٹھ کر میری سچ بات سنیں، پھر بعد فیصلہ کر دیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ اماں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری آپ سے شادی ہوئی تو آپ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور صبح واپس چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آپ نے میری ظاہری صورت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں کوئی بدصورت لڑکی نہیں تھی، میرے نقوش بہت خوبصورت تھے، لیکن میرے رنگ کے پیچھے سب جھک گیا تھا۔ اوپر سے میں اتنا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگتی، تو میں بہت کمزور سوکھی ہو گئی تھی۔ اس کمزوری نے مجھے مزید عام سا بنا دیا تھا۔ 2 سال اس گھر میں آپ کی اماں نے مجھ سے اتنا کام کروایا کہ میری تو جان نکل گئی۔ آہستہ آہستہ میں باغی ہوتی چلی گئی۔ میں سوچتی تھی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے کون سے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے اور سسرال میں ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نے یہاں آ کر کافی مرتبہ یہ بات کہی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی اماں نے ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ بھائی مجھے بار بار کہتے تھے کہ طلاق لے لو، میں تمہاری دوسری جگہ شادی کرواؤں گا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے میکے میں میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ ایک دن میں میکے گئی تو وہاں سعودیہ سے میری ایک دور کی خالہ زاد آئی ہوئی تھی، ان کا نام فریحہ تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے پہچان نہیں پائی۔ مجھے کہا رمشا تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ایسی ہو گئی ہو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے۔ پھر فریحہ نے ایک ترکیب سوچی اور مجھے کہا کہ وہ مجھے سعودیہ لے جائے گی اور آپ سے ملوائے اور میں سسرال چھوڑ دوں گی۔ میں نے انہیں کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، تو اب مجھے کیسے قبول کر لیں گے؟ فریحہ نے کہا یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، بس جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ فریحہ نے مجھے رنگ گورا کرنے والے انجیکشن لگوائے اور کچھ ہفتوں میں میرا رنگ دودھیا ہو کر چمکنے لگا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے کاغذات بنوائے، مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے گئی اور وہاں پر مجھے خوب کھلایا پلایا، جس سے میری صحت بحال ہو گئی۔ ہمیں آپ کی رہائش کا پتہ تھا۔ ایک دن آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو فریحہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اس کا دھیان تمہاری طرف چلا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آپ کا دھیان میری طرف چلا گیا اور میرے رنگ اور میری صحت کے بدلاؤ کی وجہ سے آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ آپ نے مجھے انجان لڑکی سمجھ کر مجھ سے فوراً نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو پہلے سے ہی آپ کے نکاح میں تھی، لیکن یہ خوبصورتی وقتی تھی، جیسے انجیکشن کا اثر ختم ہونا تھا تو میرا رنگ واپس ہو جانا تھا۔ جیسے ہی میرا رنگ سانولا ہونا شروع ہوا، میں وہاں سے نکل آئی۔ میرا ویزا بھی پورا ہو گیا تھا۔ پھر میں واپس چلی آئی۔ پاکستان آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم صبر سے کام لو اور یہیں پر رہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد پھر ساری حقیقت ہم تمہارے شوہر کو بتا دیں گے۔ میری بیوی نے ساری کہانی مجھے سنائی اور ثبوت کے طور پر اس نے وہ نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا۔ وہاں پر رکھی ہوئی میری گھڑی اور چند اور چیزیں اس کے پاس تھی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ آنکھیں اسی کی تھی جن پر میں فدا ہوا تھا، آواز بھی اسی کی تھی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ پھر سے سانولا ہو چکا تھا اور بچہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ دھبے بن چکے تھے، جیسے کہ حاملہ عورتوں کے بنتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی کہانی سنا رہی ہے، اس کی کہانی کا یقین مت کرنا۔ میری اماں نے فوراً کہا نہیں اماں، یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، یہ سچ بول رہی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے کہا اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا نہ بچے کی طرف۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اداس تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بچہ آپ کا ہے، آپ ہی کے پاس رہے گا۔
یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ سارا دن بچہ روتا رہا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کیونکہ میری ماں بہنوں میں سے کسی نے بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بچہ بھوکا پڑا تھا۔ میں سونے کے لیے گیا، لیٹا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر میں بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں کر پایا۔ بالآخر میں اٹھا، کمرے میں گیا تو بھوک کی وجہ سے بچے کی حالت بری تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، لیکن میں اسے کیا کھلاتا؟ اس کی ماں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا کہ کوئی اس دنیا میں میرا اپنا بھی ہے، لیکن میں اس کی وجہ سے پریشان تھا کہ وہ بھوکا تھا۔ اسی وقت اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے کچھ تجویز کریں، تو ڈاکٹر نے ڈبے والا دودھ مجھے لکھ کر دے دیا۔ میں فوراً دودھ لے کر گھر آیا، فیڈر میں دودھ بنا کر اسے پلایا تو اسے آرام آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ سلا دیا۔ وہ رات میں بار بار جاگتا رہا، اس کے لیے دودھ بناتا رہا اور اسے پلاتا رہا۔ ایک رات اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی آ گیا ہے، میرے جینے کا کوئی مقصد ہے، ورنہ میں تو دوسروں کے لیے جی رہا تھا۔ اب تک گھر والوں کے لیے صرف پیسہ کمانے والی مشین بنا ہوا تھا۔ چند ہی دن اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے اپنے بچے سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا تھا کیونکہ وہ میری ہی اولاد تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ میں رمشا کے میکے اسے لینے کے لیے گیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلی بار جب میں گیا تو بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر گیا اور اسے کہا میرے لیے نہیں آؤ گی تو اس کے لیے تو آ جاؤ، ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں مل کر اسے پالیں گے۔ میری بات سن کر رمشا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور میرے ساتھ چلی آئی۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنا بستر واپس اپنے کمرے میں لگا لیا جہاں میری بیوی اور میرا بچہ سوتے تھے، کیونکہ میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دونوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے افسوس ہونے لگا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میں اتنے خوبصورت احساس سے دور رہا۔ آج یہ احساس مجھے اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ میری اور رمشا کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی، ہم بس بچے کے متعلق باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں اپنے بچے پر حیران تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ دوسروں کی باتوں میں آ کر میں نے رمشا کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے کیے کی رمشا سے معافی مانگوں گا، حالانکہ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ رمشا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آج مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ مجھے محبت بھی ہوئی تھی تو تم ہی سے ہوئی تھی، اور اب پھر سے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کیا۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے رمشا کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس سے معافی مانگی تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا اور تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے الگ گھر نہیں چاہیے، میں یہاں پر ہی خوش ہوں۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے تھی، مجھے مل گئی ہے۔ مجھے گھر کی خواہش نہیں ہے، میرا گھر یہی ہے، اور ماں باپ سے بیٹے کو جدا کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ملنے والی، میں ایسی نہیں ہوں۔ رمشا نے کہا تو اس کی یہ بات دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی میری اماں نے بھی سن لی۔ اماں کی آنکھ بھر آئی اور وہ میرے کمرے میں آئی، رمشا سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن آج بھی تم ہمیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہو، حالانکہ آج تمہیں اس کا اختیار تھا۔ آج کے بعد تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ میری اماں نے رمشا کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس وقت مجھے لگا کہ میری دنیا واقعی آج مکمل ہو گئی ہے،
کتنی عجیب بات ہے کہ صرف ایک رنگ کو بنیاد بنا کر میں نے جس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا، آج میرا گھرانہ اسی لڑکی نے مکمل کر دیا۔ یہ گورا رنگ اور یہ خوبصورتی تو 4 دن کی چاندنی ہے جو وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، لیکن اصل چیز انسان کی سیرت ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رمشا جیسی بیوی عطا کی۔ رمشا کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے اللہ سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگی، تو اس کے بعد مجھے سکون آ گیا۔ ہم اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے